ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ارشاد فرمایا من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس بخاری شریف۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت اس کی جزا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے حکم یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال پر اپنی زندگی کو گزاریں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر تمام جو احکام اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان تمام احکام کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتے رہیں۔ بتقاضۂ بشریت اگر بندے سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اس کی تلافی کرے، جو شرعی تقاضوں کے مطابق بنتی ہو اس کے مطابق اس کی تلافی بھی کی جائے، اور اس گناہ پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے بندے کو چاہیے کہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار بھی کرے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہم بخاری شریف سے آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک استغفار کا ذکر فرمایا اور اسے سید الاستغفار کا نام دیا۔ آپ سماعت فرمائیے اور ہو سکے تو اپنی دعاؤں میں اسے شامل کریں۔ حدیث نمبر ہے 6306۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الاستغفار ان تقول اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمائیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کی یا اس استغفار کی جو فضیلت ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی، اسے بھی سماعت فرمائیے۔
آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الاستغفار یہ ہے کہ تم کہو اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، انا عبدک، اور میں تیرے کیے ہوئے عہد اور تجھ سے کیے ہوئے وعدے پر اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں۔ میں نے جو جو برے کام کیے ان کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری مجھ پر جو نعمتیں ہیں ان کا میں اعتراف کرتا ہوں، اور میں تیرے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، سو تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں، فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا جس نے یہ دعا یقین کے ساتھ صبح کے وقت میں پڑھی، پھر وہ اسی دن شام سے پہلے پہلے اگر فوت ہو گیا تو اہل جنت میں سے ہے، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ اور جس نے یہ دعا رات کے وقت میں یقین کے ساتھ پڑھی، پھر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو فرمایا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ صبح پڑھتا ہے، شام ہونے سے پہلے پہلے اگر اس کا قضائے الہی سے انتقال ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی تدبیر ہی اس کے لیے یہ تھی کہ شام ہونے سے پہلے پہلے اس دنیا سے اس روز رخصت ہو گیا، تو فرمایا جنت والا ہے۔ اور اگر شام کو پڑھتا ہے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے اگر یہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، دعا اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھتا ہے، تو رب کائنات اسے اہل جنت میں سے فرما دے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ جو قوم کا سید اور سردار ہوتا ہے وہ قوم میں افضل بھی ہوا کرتا ہے، اور اس حدیث مبارک میں بیان کیا گیا اس دعا کے حوالے سے کہ یہ سید الاستغفار ہے، کیونکہ تمام دعاؤں میں استغفار جو ہے وہ افضلیت کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ سید کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ جو استغفار ہے یہ تمام دعاؤں میں سید الاستغفار ہے۔ اس حدیث مبارک میں بیان کردہ استغفار کو سید الاستغفار کہا گیا، حالانکہ استغفار تو اور بھی بہت ہے، بہت الفاظ مختلف انداز سے کرنے والے اپنے انداز میں لا کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو استغفار کے لیے دعائیں تو اور بھی بہت تھیں، اسی کو استغفار اور پھر سید الاستغفار کہا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ شارحین حدیث نے لکھا کہ اس میں علم معنی اور بدیع کا بہت زبردست استعمال ہے، اور حسین الفاظ کو اس کے اندر جمع کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس استغفار کا یہ حق ہے کہ اس کو سید الاستغفار کا نام دے دیا جائے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور اللہ کی توحید کا ذکر ہے، بندے کی عبودیت کا اعتراف موجود ہے کہ انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، یعنی بندہ یہ مان رہا ہے کہ وہی خالق ہے، اور اس اقرار کا عہد کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدہ کی امید بھی اسے ہے، اور بندہ کی طرف سے جو برے کام سرزد ہو رہے ہیں ان کے شر سے یہ اپنے رب کی بارگاہ میں پناہ بھی مانگتا ہے، اور نعمتوں کی اضافت اس کے موجد کی طرف کر رہا ہے، اور گناہ کی اضافت اپنے نفس کی طرف کرتا ہے کہ مولا نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی اضافت کرتا ہے، اور جب بات گناہ کی آتی ہے تو اسے اپنی ذات کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا جب اچھی چیز آتی ہے تو اسے رب کی طرف منسوب کرو، اور جب برائی اپنے سے سرزد ہوتی ہے تو اسے اپنے نفس کی شامت اعمال سمجھو، اپنے نفس کی طرف اسے منسوب کرو۔ اور اس دعا میں
अल्लाह तबारक व ताला से मगफिरत की तरफ रगबत का इजहार है, और ये इतराफ है कि अल्लाह ताला के सिवा उस मगफिरत के ऊपर और कोई भी कादिर नहीं है जो रब्ब कायनात ही अता फरमाता है। और उन तमाम चीजों में शरीयत और हकीकत के इज्तिमा की तरफ इस दुआ के अंदर इशारा है, क्योंकि तकालीफ शरइया जो है ये उसी वक्त हासिल होती है जब उनमें अल्लाह तबारक व ताला की जो मदद है वो बंदे के शामिल हाल हो जाती है, और इतनी कदर हकीकत में भी हुआ करती है। बस अगर ये इत्तेफाक हो कि बंदे ने इसके खिलाफ किया, हत्ता कि इस पर वो चीज जारी हो गई जो इसके लिए मुकद्दर है, यानी गुनाह कर बैठा और जो इस गुनाह पर मुकद्दर था वो इसके लिए जारी हो गया, और इसके खिलाफ जो हुज्जत बनती थी वो भी कायम हो चुकी है, तो फिर दो चीजें ही बाकी रह जाती हैं। या तो अल्लाह तबारक व ताला के अदल के तकाजे से उसकी सजाई से मिलेगी, या फिर अल्लाह तबारक व ताला के फजल के तकाजे से रब्ब कायनात इसे मुआफ फरमा देगा। तो इंसान तो रब का फजल ही मांगता है, क्योंकि अदल करें ता थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, और फजल करें ता बख्शे जासन मह जाए मुंह काले। इंसान अमल करने के बाद भी उम्मीद इसी बात की रखे कि मेरा रब अपने फजल और रहमत से मेरी बख्शिश फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये इस्तिग़फ़ार जरूरी क्यों है? आइए एक हदीस मुबारक से मैं अर्ज करता हूं। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्लीस शैतान ने ये कहा, ए मेरे रब, मैं हमेशा लोगों को गुमराह करता रहूंगा जब तक उनकी रूहें उनके जिस्मों के अंदर मौजूद हैं। खुद बारगाह इलाही से रोंदा हुआ निकाला गया, मरदूद ठहरा और इस पर लानतें पड़ने लगीं, तो इसने भी वहां ये अहद किया कि ऐ मौला, मैं तेरे बंदों को जो तेरे रास्ते की तरफ चलते हैं उनको मैं गुमराह करता रहूंगा जब तक रूहें उनके जिस्मों में हैं, यानी मौत से पहले तक मैं उनको रास्तों से, जो हकीकी रास्ते हैं, जो रब के रास्ते हैं, जो हिदायत के रास्ते हैं, जो लोग उन रास्तों पर चलते हैं, तो मैं उनको गुमराह करने की कोशिश करता रहूंगा। तो अल्लाह तबारक व ताला ने भी ये इरशाद फरमा दिया कि मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम है, मैं हमेशा उनकी मगफिरत करता रहूंगा जब तक मेरे बंदे मुझसे इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। तो पता ये चला कि इस्तिग़फ़ार का बहुत बड़ा फायदा है। बतकाज़े बशरियत, ख्वाहिशात और लज्जात की वजह से इंसान अगर बैठ जाता है और शैतान के हीलों और बहानों में आकर गुमराही के रास्तों की तरफ चल पड़ता है या गुनाह का रास्ता इख्तियार कर लेता है, तो इसे चाहिए कि फौरन झुक जाए, कोई नेकी बजा लाए और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ करे और ये उम्मीद रखे कि रब्बे कायनात मेरी इस इस्तिग़फ़ार पर मेरे गुनाहों को मुआफ फरमा दे। याद रखिए, बंदे के गुनाह अगरचे आसमां की बुलंदियों को छू रहे हों, तब भी अल्लाह की रहमत से एक जर्रा भी कम नहीं कर सकते। वो अगर फजलो रहमत फरमाए तो बंदे के गुनाह अगरचे आसमां की बुलंदियों को छू रहे हों, अपनी रहमत के सदके उस बंदे के तमाम गुनाहों को मुआफ भी फरमा सकता है, और अगर वो चाहे तो उन गुनाहों को नेकियों में तब्दील भी फरमा सकता है। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस्तिग़फ़ार उन गुनाहों को मिटा देता है जो गुनाह उसके मुर्तकिब यानी करने वाले की जान और माल में किसी हुक्म को वाजिब ना करते हों, खा उसका गुनाह कबायर से ही क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन जिसने अपनी जान और माल में किसी हुक्म को वाजिब कर लिया किसी गुनाह के करने की वजह से, तो फिर ये इस्तिग़फ़ार उसके लिए काफी नहीं होता जब तक उस हुक्म को कायम न किया जाए कि जो इसने अपनी जात के साथ मुताल्लिक कर लिया है। मैं आपको मिसाल देता हूं, बात समझ आ जाएगी। जैसे किसी शख्स ने चोरी की है, माल ले आया,
اب توبہ تو کر لی ہے لیکن وہ مال اس کے پاس موجود ہے، تو جس کا ہے اسے لوٹائے۔ جب یہ اسے لوٹا دیتا ہے تو اب یہ استغفار کمپلیٹ ہے کہ جو چیز اپنی ذات کے اوپر واجب کر لی تھی یہ اسے واپس کر آیا ہے، اور ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ توبہ بھی کر رہا ہے، تو مالک پھر اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی باب کے تحت امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی نے 2 آیات بینات بھی ذکر فرمائی ہیں جن سے استغفار کی فضیلت بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ان آیات بینات میں فرمایا گیا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہی ہے جو آسمانوں سے تم پر موسلادھار بارش نازل فرماتا ہے، وہ تمہیں اولاد بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، اور تمہارے لیے باغیچے اور باغات، پھر ان باغات کے نیچے نہریں، ایسی نہریں اور ایسے باغیچے بھی رب کائنات ہی تمہیں عطا فرماتا ہے۔ مزید ایک اور آیت میں فرمایا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ پھر ان کے لیے فرمایا، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ایسوں کا بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں، اور نیک لوگوں کا کیا اچھا بدلہ ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی نے ان دونوں آیات بینات سے یہ اشارہ کیا ہے کہ استغفار مشروع ہے، اور ان آیات بینات کو ذکر کر کے آپ نے گویا استغفار کرنے پر ایمان والوں کو برانگیختہ کیا ہے، انہیں ترغیب دی ہے، ان کا ذہن بنایا ہے کہ اپنے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگو گے تو رب تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور وہی بخشنے والا ہے۔ اور دوسری آیت میں یہ اشارہ کیا کہ استغفار تو ہر چیز سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کی تائید اس روایت سے ہے کہ ایک مرد امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا، اور اس نے آ کر آپ کی بارگاہ میں قحط سالی کی شکایت کی، تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ قحط سالی کی شکایت ہے، یعنی بارش نہیں ہو رہی، آپ نے کہا استغفار کی کثرت کرو۔ اور دوسرا ایک اور شخص آیا، اس نے اپنے فقر اور اپنی تنگ دستی کی شکایت حضرت امام بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جب کی تو آپ نے اس کو بھی جواباً ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آ گیا، اس نے بھی دعا کے لیے کہا کہ میرے پاس اولاد کی کمی ہے، آپ نے اسے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ پھر ایک اور آیا اور اس نے اپنے باغات کی خشک سالی کی شکایت کی، تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو بھی یہی ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرو۔ بندے مختلف ہیں، شکایتیں مختلف ہیں، یعنی حاجات مختلف ہیں، مختلف حاجات لے کر آتے ہیں، مختلف معاملات ہیں، لیکن جواب ایک ہی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرو۔ وہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ حضرت، لوگ مختلف تھے، ان کی حاجات مختلف تھیں، شکایات مختلف تھیں، آپ نے ان کو جواب ایک ہی دیا ہے
کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ آیہ مبارکہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تلاوت کی تھی، وہ آیہ مبارکہ انہوں نے تلاوت فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بارش کے متعلق بھی فرمایا کہ تم اللہ سے استغفار کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ تمہارے بیٹوں اور مال سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے دریا بہا دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر قسم کی پیش آمدہ جو ضرورت ہے جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف بندہ رجوع کر سکتا ہے، اور اس سے وہ استغفار کرے اور اللہ تبارک و تعالی پھر اپنے بندوں کی اس استغفار کی بدولت ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب ایک بندے کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں تلے ڈوبا ہوا ہے، تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری کی بات ہے۔ یوں ہی ایسے کریم خدا کی یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری ہے، حالانکہ بندے کو اپنے رب کا شکر گزار بننا چاہیے کہ وہی موسلا دار بارش نازل فرمائے، وہی اولاد دے، وہی مال دے، وہی باغیچے، باغات اور ہریالیاں عطا فرمائے، بلکہ دنیا کی کوئی بھی نعمت اگر بندے کو ملتی ہے تو وہ رب کائنات ہی بندے کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ترغیب دلا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کفر و شرک سے توبہ کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی جو 2 آیات بینات ہیں، ان کا پھر خلاصہ یہ بنتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایک لمبے عرصے تک آپ علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بارش کو روک دیا۔ بارش رک گئی، 40 سال تک ان کی عورتوں کو باج کر دیا گیا، ان کے مال ہلاک ہو گئے، جانور مر گئے۔ جب ان کا یہ حال ہوا تو حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو ترغیب دلائی اور کہا کہ اے لوگو، تم اپنے رب تبارک و تعالی کے ساتھ کفر و شرک کرنے پر اس سے معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر مغفرت کو اس کی بارگاہ سے طلب کرو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے پھر کھول دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہو جانا یہ خیر و برکت اور وسعت رزق کا سبب بن جاتا ہے، اور کفر سے تو دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑا معاف فرمانے والا ہے جو سچے دل کے ساتھ اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اور فرمایا اگر تم توبہ کر لو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر کے صرف اسی کی عبادت کرو گے تو وہ تم پر شراٹے کا می بھیجے گا، تم پر موسلا دار بارش نازل ہوگی، مال بھی عطا فرمائے گا اور بیٹوں میں بھی اضافہ فرما کر تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات بنا دیے جائیں گے اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا تاکہ ان سے تم اپنے باغات اور کھیتوں کو سیراب کر سکو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے، معافی مانگنے کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بے شمار نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی بھی فوائد عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، اول تو گناہ سے بچنا ہے، لیکن بتقاضۂ بشریت اگر کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، فوراً ندامت کا اظہار ہو اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی جائے تو مالک
گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور ہو سکے تو آج کے درس بخاری میں جو حدیث مبارک بیان کی گئی جس میں سید الاستغفار کا ذکر ہوا، اسے زبانی یاد کر لیجئے، بار بار سلسلہ سنیں، وہ دعا زبانی یاد کر لیں، یا پھر آپ یہ حدیث مبارک لے لیں اور اسے زبانی یاد کر لیں، وہ دعا اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ اس کے فوائد و ثمرات بھی رب کائنات عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایمان